تو یہ حشر کے بعد، حشر کے ٹائم پیپر مل جائے گا، اور ہمارے اعضا بولیں گے. وہاں جھوٹ کی دنیا نہیں ہے، وہاں جھوٹ نہیں چلے گا. جو ہم نے کیا ہے، ہماری زبان سے ہم نے جتنی برائیاں کی ہیں، غیبت کی ہیں، چغلیاں کی ہیں، کسی کے دل آزاریاں کی ہیں، کسی کو تکلیفیں دی ہے، وہ تمام کے تمام کا حساب ہوں گا. تمام خود بولے گی، زبان خود بولے گی. آنکھیں، ان آنکھوں سے کتنی غلط چیزیں دیکھی ہے، ان آنکھوں سے کتنے غلط اشارے کیے ہیں، ان آنکھوں سے کتنی غلط غیر محرموں کو دیکھا ہے، یہ جتنی حرام چیزیں دیکھی ہیں، آنکھیں خود بولیں گی. جتنا ٹی وی دیکھا ہے، پکچر دیکھا ہے، سیریلز دیکھا ہے، وقت دیا ہے اللہ نے عبادت کو، اور ہم کر رہے ہیں خرافات. ہم اس وقت کو، سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے نا دنیا میں، وہ وقت ہے. سب سے قیمتی چیز. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، گر بڑھاپا آ گیا تو بات کچھ بنتی نہیں. پیپر جتنی اچھے سے جوانی میں ہو سکتا ہے نا، بڑھاپے میں نہیں ہوتا ہے. بڑھاپے میں محنت نہیں ہوتی. بڑھاپے میں زیادہ سجدے کرنا چاہے بھی تو کر نہیں پاتے. بڑھاپے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا پائے تو نہیں پڑھ پائیں گے. محنت بڑھاپے میں نہیں ہوتی ہے. جسے اللہ جوانی میں چن لے، جوانی میں توبہ دے دے، جوانی میں اپنی محبت دے دے، اور جوانی میں اللہ کا ذکر کرنے والا بنے، اس سے بڑا قسمت والا کوئی بھی. اب ہم بات کرتے ہیں، یہ تو زندگی ہوئی، اور زندگی دارالعمل ہے، اور آرام کرنے کے لیے آخرت میں جنت ہے. لیکن دنیا اس زندگی میں پیپر کے ٹائم امیجنیشن کرے، ایگزامینیشن سینٹر ہے، پیپر ہے، سینٹر کہیں بھی ملتا ہے. ایسی جگہ ملتے ہیں یونیورسٹی کا سینٹر تو بہت دور دور تک بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، اور کہیں وہاں ڈھنگ سے پانی نہیں ہے، ٹیبل ہل رہا ہے، اور اس میں بھی تکلیف کے عالم میں بھی اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے نا، ودیارتھی، طالب علم، وہ برابر اپنا پیپر لکھتا ہے. کیوں لکھتا ہے؟ یہ نہیں بولتا نا یہ ٹیبل ٹوٹا ہے، اور اچھی جگہ نہیں ملی ہے، فین بھی نہیں ہے، گرمی بھی بہت ہے، رہن دو پیپر چھوڑو. چھوڑتا ہے کیا کوئی پیپر؟ کیونکہ معلوم ہے اگر آج چھوڑ کے آ گیا نا، پھر کیا ہوگا؟ پھر 1 سال برباد ہو جائے گا. اسی لیے سال بھر کی محنت کا صلہ اس پیپر میں ہے. تو تکلیف آئی تو بھی وہ پیپر دیتا ہے. ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ والی بات ہم نہیں سمجھتے کہ اگر یہاں کے ایگزام میں اگر پیپر چھوڑ بھی دیا، ناکارہ ہی ہوتا ہے جو چھوڑتا ہے، چھوڑ بھی دیا تو اگلے سال زندگی رہی تو پھر پیپر دے دے گا. اور یہاں کے پیپر تو یہیں تک کام پڑیں گے نا، اسی دنیا میں، وہاں نہیں پڑھنے والے. یہاں کی جو ایجوکیشن ہے وہ صرف اسی دنیا میں، وہاں نہیں کام. لیکن یہاں اگر پیپر چھوڑ بھی دیا تو پھر فارم بھرا، پھر میٹرک کا ایگزام دے سکتا ہے، 1st 2nd 3rd اٹمپٹ پھر مل جاتے. لیکن ایک پیپر وہ ہے جس کو ہم دینے آئے ہیں، اور وہ پیپر ہمارا جیسی ہی موت کی گھنٹی بجی، جیسی ہی ملک الموت آئے، پیپر ختم ہو جاتا ہے. جس طریقے سے اسکول کالج کا پیپر جو ہوتا ہے نا، اس میں جب بیل بجتی ہے، آخری 5 منٹس ہیں بولتے ہیں، جلدی جلدی پیپر چیک کرتے ہیں. وہاں تو معلوم پڑ بھی جاتا ہے 5 منٹس باقی ہے، اب بیل بجنے والی ہے، تو لاسٹ میں پیپر کو کیا کرتے ہیں؟ فائنل چیک کرتے ہیں، جلدی جلدی کیا غلط ہوا کریکشن کرو. غلط ہے تو بچے اریزر سے مٹا لیتے ہیں اس کو، غلط ہے پھر صحیح کر دیتے ہیں. پیپر ہے بھی ہاتھ میں. لیکن ہمارا جو پیپر چل رہا ہے اس میں کوئی بیل بجنے والی نہیں ہے. 5 منٹ پہلے سے نوٹس نہیں ملنے والا. ملتا ہے کچھ کچھ کو نوٹس بھی. یہ جو بال سفید ہوتے ہیں نا، کسی نے ملک الموت سے پوچھا کہ جو تم آتے ہو تو اس کے پہلے کچھ نوٹس نہیں بھیجتے ہو؟ کوئی قاصد نہیں آتا ہے؟ کہا آتے تو ہے، تمہارے بال سفید ہوتے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں کہ اب تم
آگے کی عمر میں ہو، توبہ کرو. تمہاری آنکھوں کی روشنیاں کم ہو جاتی ہے، تمہاری طاقت کم ہو جاتی ہے پہلے دن بدن. تو یہ سب چیزیں قاصد ہیں موت کے. یہ معلوم پڑتا ہے کہ زندگی کا تار ٹوٹنے والا ہے، تو اس کے لیے تیاری، تو اس کے لیے کیا تیاری ہماری؟ اسی پہ غور و تفکر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ ہی گارنٹی کارڈ ہے زندگی کا 100 سال کا کہ چلو وقت ملے گا پھر کر لیں گے. ہم تو زندگی کی رعنائیوں میں، زندگی میں اتنے مدہوش ہیں کہ آخرت کو بھول گئے ہیں، جو ہمیشہ ہے، جنت یا دوزخ ہمیشہ کے لیے. یہ تو چند دنوں کی بات ہے دنیا، لیکن ہم چند دنوں کے لیے کوشش کرتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں بد نصیب ہے وہ لوگ جو دنیا کی خاطر آخرت کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. دنیا کی خاطر دنیا لکھی جا چکی. جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے نا، تبھی ہمارا رزق بھی لکھا دیا، اللہ نے لکھ دیا. ہماری زندگی سانسیں کتنی ملی وہ بھی لکھ گئی. اور موت کا فرشتہ ہے جو موت اور رزق، یہ دونوں ہمارے پیچھے دوڑتے ہیں، 24 گھنٹے ہمارے سر پر ہیں. رزق مل کے رہے گا، جس کے لیے جتنا رزق مقرر ہے ملے گا، لیکن رزق کے لیے دوڑ رہے ہیں لوگ. 2 روٹی کے لیے جھوٹ جھپاٹ، چوری چکاری، دل آزاریاں، ایسا ہو رہا ہے. آخرت لکھی نہیں گئی، آخرت لکھی نہیں گئی. آخرت بنانے کے لیے یہاں پر دنیا میں ایگزام دینے آئے ہیں. اچھا کریں گے، برائی کر برا ہوگا، بھلائی کر بھلا ہوگا. برائی کر برا ہوگا، بھلائی کر بھلا ہوگا. کوئی دیکھے نہ دیکھے تو خدا تو دیکھتا ہوگا. خدا تو ہر لمحہ دیکھ رہا ہے نا، پیپر تو چل رہا ہے ہمارا. اچھا کون لکھتا ہے، برا کون لکھتا ہے، یہ حشر کے دن ایگزام ہوگا. اللہ سے ہم کی نماز پڑھتے ہیں نا، ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ. بار بار کیا پڑھتے ہیں؟ مالک یوم الدین. سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ مالکی یوم الدین. وہ حشر کے دن کا مالک ہے، وہ پیپر، وہ خدا واحد قہار. حشر کے دن یہ جو آسمان ہے نا، یہ آسمان کو اپنے ہاتھ میں یوں لپیٹ لے گا اور زمین کو اس ہاتھ میں لے لے گا. آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور اللہ تعالیٰ بائیں ہاتھ میں زمین کو لے لے گا اور ارشاد فرمائے گا میں خدا واحد قہار، آج میں بادشاہ ہوں. کہاں گئے وہ بادشاہ؟ کہاں گئے وہ ظالم؟ کہاں گئے وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے والے؟ لے آؤ ان کو. کسی کی طاقت نہیں ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوگی. اللہ تیرے سامنے کھڑے ہونے سے بچائے. اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ تعالیٰ. اس دن کی سختیاں، حشر کا دن، زمین تانبے کی، آسمان سوا نیزے پہ سورج، وہ تو حشر کا دن ہوگا. زمین پلین ہو جائے گی. حشر کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے قبروں سے اٹھائے جائیں گے. ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا مدنی آقا سونے آقا ارشاد فرماتے کہ جب گنہگار کی موت آتی ہے نا، کسی بدماش کی موت آتی ہے، تو اس وقت ملک الموت آتے ہیں. جب ملک الموت آتے ہیں تو جب اس کی روح قبض کرنا ہوتا ہے گنہگار کی، تو ارشاد فرماتے ہیں اے خبیث جسم میں رہنے والی خبیث روح باہر نکل. اے خبیث جسم میں رہنے والی خبیث روح باہر نکل.
اور اب تیار ہو جا عذاب کے لیے، اب تیار ہو جا کھولتے پانی کے لیے، اب تیار ہو جا خون و پیپ پینے کے لیے، اب تیار ہو جا جہنم کی آگ کے لیے۔ کیا لفظ ہے حدیث پاک میں؟ خبیث روح جو خبیث جسم میں رہتی ہے باہر نکلتی۔ اور پھر موت کی جو شدت ہوتی ہے نا، سکرات کا جو عالم ہوتا ہے، دنیا کی کوئی تکلیف اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ حضرت حسن سرکار کے نواسے راوی ہے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، سب سے ہلکی موت کی شدت تکلیف تلوار سے 300 وار کرنے کے بعد جو تکلیف ہوتی ہے، تلوار سے 300 وار، 300 زخم اگر جسم پہ لگے تلوار کے، اس سے بھی بڑھ کر سب سے ہلکی موت کی تکلیف ہے روح نکلنے کی۔ روح نکلنے سے جب بدن میں سے اعضاء میں سے جو روح نکلتی ہے نا، اس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک جماعت کا کچھ لوگوں کا، اللہ والوں کا گزر ایک قبرستان پہ سے ہوا، تو انہوں نے وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی، اللہ کسی قبر والے کو باہر نکال کے ہمیں ظاہر کر کہ موت کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ جب انہوں نے اللہ سے دعا کی تو ایک کالا انسان قبر میں سے باہر نکلا، کہنے لگا پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو، مجھے 100 سال ہوئے ہیں مرے ہوئے، لیکن آج تک میرے جسم سے وہ موت کے وقت کی جو سکرات کی تکلیف تھی، روح نکلنے کی تکلیف تھی، وہ آج تک اس کا مزہ ختم نہیں ہوا، وہ درد ابھی بھی ختم نہیں ہوا، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، موت کی شدت ہے۔ تو خبیث روح، خبیث جسم سے باہر نکل اور تیار ہو، اس کے بعد پھر اس کی روح کو نکالتے ہیں، اس گنہگار کی روح کو نکال کے اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت، موت کے فرشتے اس کو قبض کر کے اس کی روح کو پھر لے کر کہاں جاتے ہیں؟ آسمان پر۔ آسمان پر جاتے ہیں، جب پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو نوک کرتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ 7 آسمان ہیں، 7 آسمان کے دروازے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ اندر سے پہلے آسمان میں سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ کہتے فلاں بن فلاں کا بیٹا، فلاں بن فلاں کی بیٹی کو لے کر آئے۔ اگر عورت ہے تو فلاں بن فلاں کی بیٹی، اور اگر مرد ہے تو فلاں بن فلاں کا بیٹا۔ اندر سے آواز آتی ہے، اچھا یہ تو وہی بدماش ہے۔ کیا آواز آتی ہے؟ فرشتے آواز لگاتے ہیں، اندر سے ندا آتی ہے، یہ وہی بدماش ہے، یہی خبیث روح، خبیث جسم والا۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے۔ اللہ اکبر، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلنے، اس کو واپس پھر نیچے پھینک دو، اور پھر اس کو وہیں سے اس کی قبر کے اندر اس کو گرا دیا جاتا ہے۔ پہلے آسمان سے اس کو نیچے ڈھکیل دیا جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے، اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور پھر وہاں پہ جہنم کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ جہنم ابھی فائنل جہنم نہیں ہوئی ہے، وہ عالم برزخ ہے۔ قبر کیا ہے؟ عالم برزخ۔ جیسے ٹرین پکڑنے کے پہلے ایک ویٹنگ روم ہوتا ہے نا، ویٹنگ روم میں مسافر ویٹ کرتے ہیں کہ ہماری ٹرین کا ٹائم اتنے بجے ہے، ویٹنگ۔ تو یہ جہنمیوں کا ویٹنگ روم ہے سجین، اور جنتیوں کا علیین۔ سجین میں جتنے گنہگار جہنمی برے کام کرنے والوں کو وہاں پہ ڈھکیل دیا جاتا ہے، وہ برزخ، جہاں پہ بے حساب ظلم، ان کے اوپر عذاب ہی عذاب ہے، کیونکہ دنیا میں بہت عیش کیا، دنیا میں بہت حق مارے، دنیا میں لوگوں کو ستایا، دنیا میں لوگوں کو تکلیفیں دی، اللہ کی عبادتیں نہیں کی، نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، سب ہلکا سمجھا، میں سمجھا، غفلت میں رہا، غفلت میں رہا، غفلت میں رہا، کل کروں گا، کل کروں گا، کل کروں گا۔ جس کام کو اللہ نے بھیجا وہ بھول گیا، جو کام نہیں کرنے بولے تھے وہ کام کرتے رہا، سجیل میں ڈھکیل دیا گیا۔
اب جب تک کہ حشر کا میدان قائم نہیں ہوگا تب تک وہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ میرے آقا ہمیشہ قبر کے عذاب سے بچنے کی دعائیں ہمیں سکھائی اور سکھاتے رہے اور مانگتے رہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول راوی ہے، کہتے ہیں کہ ہم حضور پاک مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ میں ایک جنازے میں تھے۔ جنازہ میت میں جب گئے تو میرے آقا ایک قبر کے پاس بیٹھ کے اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے سامنے کی قبر کی مٹی گیلی ہو گئی۔ کہا اس کی تیاری کرو، اے میرے ساتھیوں، یہاں آنے کے پہلے تیاری کرو۔